ابھی شب برات آنے میں کچھ راتیں باقی ہیں، اس لیے دھیان سے سن لیجئے، پہلے سے دے رہا ہوں تاکہ شب برات آئے تو آپ کو پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی مجرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے مخلوق پر برستی ہے۔ جتنے گنہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ سب کو اللہ معاف کرتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے لیے پہلے سے اپنے گناہوں کی معافی کی تیاری کر لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، اللہ تعالی کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ مسلمان کے بارے میں کینہ، حسد، کپٹ، دل کے اندر برائی، بدگمانی، کسی کے بارے میں غل، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں دل کے اندر ٹوہ رکھنا، اللہ اس کو اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ نمبر 3، شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 5، قطع رحمی کرنے والے کو اس رات میں اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 6، ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکانے والے کو اللہ اس رات میں معاف نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کے پتلونیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹخنوں کے نیچے تک جاتی ہیں، بعض لوگ لنگیاں ایسی پہنتے ہیں جو ٹخنوں کے نیچے تک پہنتے ہیں، بعض لوگوں کو جبے ایسے ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ مگر یہ ٹخنوں کے نیچے والے جو مسئلہ ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کی میکسی لمبی ہو کوئی حرج نہیں، ان کا کرتا لمبا ہو کوئی حرج نہیں، ان کے لیے اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ تو اس لیے اس رات میں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، تو اپنی معافی کا انتظام پہلے سے کر دیجئے۔ اس رات میں عبادت بہت کرنی ہے، قرآن بہت پڑھیے، نفلیں بہت پڑھیے آپ، اور کوئی خاص نفل کی اور یا کوئی خاص کہ بھی 12 نفلیں پڑھنی ہے، 100 نفلیں پڑھنی ہے، فلاں سورت پڑھنی ہے، ایسی کوئی چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بس رات میں جو ہے عبادت کرنا ہے اور خود عبادت کرنی۔ اور آج کی رات میں شب برات کی جو رات ہے اس میں عورتیں عام طور سے ہمارے یہاں قبرستانوں میں جاتی ہیں۔ عورتوں کو تو قبرستان جانے کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں، کسی رات میں بھی اجازت نہیں ہے، عورتیں ہرگز نہ جائیں قبرستان۔ ہاں مرد جائیں، لیکن یہ بھی کوئی بڑی سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے تھے، تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ گے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑی سنتوں میں نہیں ہے، وہ اتفاق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے کوئی اس کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس طرح دوسرا دن جو آئے اس میں روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، اور آسان اور بہت اچھی بات یہ کہ 13، 14، 15 کو اگر روزہ رکھ لیں آپ تو یہ دن بھی مل جائے گا اور پورے مہینے کا روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں۔ اور اس رات میں بس مختصر یہ کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، اور اس رات کے اندر سب کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں، مگر شرابی کو اللہ معاف نہیں کرتا، والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا، قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے لیے اپنی معافی کا انتظام پہلے سے کر لیجئے۔ اور یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ گزشتہ سال اسی رات میں ہمارے ساتھی کئی موجود تھے، آج اپنے قبروں میں چلے گئے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات آئی ہے، وہ اگر اللہ ان کو کہتے کہ 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ باہر تو خوشی خوشی آئیں گے اور اللہ کو منائیں گے۔ آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کی شب برات ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اس لیے اس رات میں کھانا پکانا اور گھومنا پھرنا، سمندروں پہ جانا اور ٹہلنا
اور گانے بجانا اور بس یعنی کھیلنا کودنا یہ نہیں ہے. یہ رات بہت عظیم رات ہے، اس لیے اس کی قدر کرنے کی آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب عبادت کریں، خوب لمبی لمبی نفلیں پڑھیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بھی، میرے بھی بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری دعاؤں کو قبول کرے. میں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں، انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.